کے بعد میرے مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، مولا تشریف لاتے ہیں۔ اب جو مولا تشریف لائے انہوں نے دیکھا رسول نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ کیا میرے آقا تشریف لائے، میرے رسول تشریف لائے؟ کہا کہا لیکن نظر نہیں آ رہے۔ کہا میری چادر میں ہے۔ اللہ وہ کون سی چادر تھی کہ تین امام کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ کون سی چادر رحمت تھی؟ یہ وہ حجاب فاطمہ ہے جس چادر کو اگر جناب فاطمہ اوڑھ لے تو نہ زمین دیکھتی تھی نہ آسمان دیکھتا تھا۔ وہ چادر رحمت تھی کہ تین امام آتے ہیں، امام حسن بھی امام ہے، امام حسین بھی امام ہے، مولا کائنات بھی امام ہے۔ دوسری طرف سے دیکھو تو یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ تین امام ہیں۔ امام کی نظر صرف پوشیدہ نہیں ہوتا، امام سب کچھ دیکھتا ہے، امام کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کون سی چادر تھی؟ امام حسن بھی آتے ہیں، ان کو نظر نہیں آئے، امام حسین آئے ان کو بھی نظر نہیں آئے، مولا کائنات آئے ان کو بھی نظر نہیں آئے۔ جناب فاطمہ دکھاتی ہیں ادھر چلے جاؤ، میرا رسول اس میں ہے، میرے بابا جان اس میں ہے۔ میرے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب تین امام آئے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، فاطمہ کو دکھا رہی تھی، میرا رسول فرماتا ہے نادان تجھے خبر نہیں، جو تین امام کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو تین امام کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ رسول کی بیٹی کا عالم ہے تو رسول کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھر کا ایک فرد نایاب ہے، نایاب۔ جناب فاطمہ آپ جاننا چاہتے ہو جناب فاطمہ کیا ہے؟ اندازہ ہوگا کہ جب گھر کے ایک فرد کا عالم یہ ہے، ان کی بیٹی کا عالم یہ ہے، تو رسول کا عالم کیا ہوگا؟ رسول کا مقام کیا ہوگا؟ پانچویں امام تشریف لیے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بخشش کی رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ اور قریب آیا کہ نہیں بتائیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ مغفرت کی رات ہے۔ اور قریب آیا کہ نہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر نفل نمازوں کا نام ہے۔ بہت قریب آیا نہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی رات کا نام ہے۔ نہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ کہ نہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ کہ مغفرت کی رات ہے۔ کہ نہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ کہ نہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ پانچویں امام ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میری دادی فاطمہ کا نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ مقام فاطمہ ہے، یہ گھرانے رسول کا عالم یہ ہے، تو رسول کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن افسوس ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے داداؤں کے فاتحہ خوب کرتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، اگر پوچھا جائے نہ امام حسن کی تاریخ معلوم ہے نہ جناب فاطمہ کی تاریخ معلوم ہے، جن کے صدقے میں تم کو دین ملا ہے، جن کے صدقے میں تم کو اسلام ملا ہے، جن کے صدقے میں تمہاری مغفرت ہوگی، جن کے صدقے میں تمہیں جنت ملے گی، انہی کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم آؤ بیٹھو گفتگو سنو چلے جاؤ، نہیں، محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں سے آؤ، یہاں سے گوہر ہٹو اور یہاں سے واپس جاؤ۔ اپنی زندگی کو بدلو۔ کب بدلو گے؟ جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا اس وقت بدلو گے۔ کس وقت بدلو گے؟ بندہ کہتا ہے وقت آئے گا تو توبہ کر لوں گا، کب کرو گے؟ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اس وقت توبہ کرو گے۔ کس وقت توبہ کرو گے؟ جب موت سامنے کھڑی ہوگی تب توبہ کرو گے۔ کب توبہ کرو گے؟ جب جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اس وقت توبہ کرو گے۔ کیا موت اور زندگی کا کسی کو بھروسہ ہے؟ آج تم بیٹھے ہو، اپنے گھر پہنچ پاؤ کہ نہ پہنچ پاؤ، کیا اس کی ضمانت ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں قدم اٹھاتا ہوں، قدم رکھنے کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو میں توبہ کر لوں گا، کب کرو گے؟ جب دین تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اس وقت توبہ کرو گے۔
نمازوں کی پامالیاں کر کے جب تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے تب توبہ کرو گے؟ اللہ کے لیے یہ دین تم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ دین نہ کسی مولوی کی وجہ سے پہنچا ہے، نہ یہ دین کسی ایک بندے کی وجہ سے پہنچا ہے. اللہ کی قسم جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ نبی اور آل نبی کا صدقہ ہے. نبی اور آل نبی کا صدقہ ہے، صدقہ. علی سے لے کر جناب معین الدین چشتی تک یہ اہل بیت کا صدقہ ہے کہ دین تم تک پہنچا ہے. ان کو فراموش نہ کرو، ان کی زندگی کو دیکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئیں ایک فارمیلٹی ادا کریں چلے جائیں. اس لفظ اعراض سے ہے جس کے معنی دولہا کے ہوتے ہیں. صاحب مزار دولہا بنا ہوتا ہے. یہ بھرنے کا وقت ہوتا ہے، یہاں بھر کے جایا کرو. جب کہیں عرس میں جاؤ تو وہاں سے بھرا کرو، کیونکہ جو صاحب مزار ہوتا ہے وہ دولہا ہوتا ہے. اور جب دولہا کوئی بنا ہو تو اگر کسی کو نیک لینی ہوتی ہے، کوئی رسم کرنا ہو، پیسہ لینا ہو تو دولہا نہیں دیتا ہے، دولہا کے بڑے دیتے ہیں. کبھی باپ دیتا ہے، کبھی چچا دیتا ہے، کبھی باپ بھائی دیتا ہے، کبھی باپ بہنوئی دیتا ہے، کیونکہ دولہا تو سچا ہوتا ہے. گھر کا کوئی مستند باش اس کو نیک دیا کرتا ہے، پیسے دیا کرتا ہے، نذرانے دیا کرتا ہے. دولہا نہیں دیتا. اس لیے جب صاحب مزار کی بارگاہ میں جایا کرو، کسی عرس میں جایا کرو، اپنے دامنوں کو بھرا کرو، کیونکہ صاحب مزار اس دن کسی کو نہیں دیتا. جب ان سے مانگو گے یا تو غوث اعظم عطا کریں گے یا غریب نواز عطا کریں گے. اور اگر غوث اعظم اور غریب نواز نے نہیں دیا تو خود مولا علی عطا کریں گے، اور مولا علی کی بارگاہ سے نہیں ملا تو خود نبی عطا کریں گے. اس لیے عرس میں جا کر اپنے دامنوں کو بھرا کرو. یہ عرس ہوتے ہیں وصال کے دن یا شہادت کے دن. اور یہ تاریخ جس نے 28 سفر جناب امام حسن کی نظر دلائی ہے وہ 5 ربیع الاول کو دلا دے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں 5 ربیع الاول کو بھی آپ کی تاریخ شہادت ہے. اس لیے اس دن آپ لوگ نظر دلاؤ. امام حسن کو فراموش نہ کرو، کیونکہ یہاں اگر فراموش کرو گے کل کہیں وہ ہمیں نہ فراموش کر دیں. پہچانو یہاں پر معلوم ہے کہ بزرگوں کی نظر کیوں دلائی جاتی ہے. کل جب تم بروز محشر فرشتہ جہنم کی جانب کھینچ کے لے جا رہا ہوگا اور تم چلاؤ گے نہیں غوث اعظم کو آنے دو، میں بغیر دیکھے ان کی 11ویں کرتا تھا. معین الدین چشتی کو آنے دو، میں بغیر دیکھے ان کی 6ٹھی کرتا تھا. مجھے وارث پاک کو آنے دو، مخدوم شاہ صفی کو آنے دو. تب فرشتے تم سے پوچھیں گے تم پہچانو گے کیسے؟ یہاں اتنا مجمع ہے، تم پہچانو گے کیسے؟ کیا تم نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے غریب نواز کو دیکھا ہے؟ کیا شیخ صفی کو دیکھا ہے؟ تو فرشتوں سے یہ بندہ عرض کرے گا اے فرشتوں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ دنیا نہیں محشر ہے. دنیا میں میری گارنٹی تھی، میری ذمہ داری تھی کہ میں انہیں پہچانوں. آج ان کی ذمہ داری ہے وہ مجھے پہچانیں گے، مجھے پہچانیں گے. آج وہ میری شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت اسی کی ہوگی جس نے ان کو پہچانا ہوگا. لہذا ان کی تاریخوں کو یاد کرو. بہت قربانیاں ہیں، بے حد قربانیاں ہیں جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچ کر تم تک پہنچایا ہے. اگر ایک جھلک دکھا دی جائے تو تم کو احساس ہوگا کہ امام حسین نے کس طرح دین ہم تک پہنچایا ہے. آپ کربلا نہیں گئے، الحمدللہ میں گیا ہوں. آپ کیا سوچتے ہوگے؟ امام حسین ایک لاشیں لا رہے تھے. امام حسین لاشیں لاتے تھے نا، تو آپ نے سنا ہے کہ کربلا میں جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی وہاں سے خیمے تک لاتے تھے. تنہا حسین، کوئی ساتھ میں نہیں تھا. ذرا سوچو، کبھی علی اکبر کو دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے، کبھی علی اصغر کا خون دیا ہے، کبھی قاسم کو دیا ہے، اور حسین تنہا لاشیں لاتا تھا. ہمارے ہاں مٹی ہوتی ہے، 4 لوگ اٹھاتے ہیں، 10 قدم پہ کاندھے بدلے جاتے ہیں. حسین کا کوئی کاندھا بدلنے والا نہیں تھا، اکیلا تنہا حسین لاشیں لا رہا تھا. دور کتنا تھا معلوم ہے؟ ہم سوچتے ہیں سامنے لاشیں ہوں گی،
ادھر خیمے لگے ہوں گے. نہیں، جب میں نے کربلا کا میدان دیکھا کم و بیش آدھا کلومیٹر سے حسین ایک لاش لا رہا تھا. آدھا کلومیٹر سے تنہا حسین. معلوم ہے امام حسین کا وہ منظر دیکھو. امام حسین نے جناب عباس کو بلایا. یہ چھوٹا سا بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کچھ ایمان کی حرارت جاگے. آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی زندگی کو دیکھو کہ تم کس مقام پر ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے خالی چلے جاؤ. امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں نے جناب عباس شبیہ علی تھے، علی کی شبیہ تھے بالکل. امام حسین نے سوچا کہ اگر میں عباس کو اجازت دے دوں تو یہ کربلا میں قیامت مچا دے گا. اکیلا عباس سب کو ختم کر دے گا. مولا حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی. جناب عباس کو بلا کے معلوم کیا کہا؟ جناب عباس کو بلایا اور کہا اے عباس ایسا کرو تم پیچھے چلے جاؤ. تم کو معلوم ہے نا سیدزادے 3 روز سے بھوکے ہیں، 3 روز کے پیاسے ہیں، نہ انہوں نے پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے. تم اس پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے کنویں کھودو. کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ پہاڑوں کے بیچ میں جا کر کے کدال سے کہیں کنویں کھودیں گے، تلواروں سے کہیں کنویں کھودیں گے؟ امام حسین نے تلوار دی، کہا اس تلوار سے کنواں کھودو. امام حسین چاہتے تھے عباس یہاں سے چلا جائے، عباس دور ہو جائے، عباس ان کی لاشیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، کیونکہ عباس برداشت نہیں کر سکے گا. کیونکہ میرے پیارو اگر تمہارے گھر میں ایک لاش گر جائے کیا کنڈیشن ہوگی؟ اگر ایک لاش گھر میں ہو تمام لوگ ہم کو تسلی دیتے ہیں، تمام لوگ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. امام حسین کے گھر کا عالم کیا ہوگا؟ 72 لاشیں ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، بلکہ سب ظالموں کے خیمے لگے ہیں. ظالم ہیں جو کبھی چادر چھین سکتے ہیں، کبھی ظلم اٹھا سکتے ہیں. ان ظالموں کے بیچ میں اسلام کے درخت کو سینچ کر ہم کو پہنچایا تھا. حسین نے عباس سے کہا عباس تم جاؤ، تم اس پہاڑ کے پیچھے چلے جانا، وہاں جا کر کنویں کھودو. اب مولا حسین کیا کرتے ہیں؟ ادھر ایک ایک گھرانے حسین کا فرد جاتا ہے، ایک ایک جاتا ہے. اے حسین یہ علی اصغر کیوں جا رہا ہے؟ کہا نانا کی امت کو بچانا ہے. کہا یہ علی اکبر کیوں جا رہا ہے؟ نانا کی گنہگار امت کو بچانا ہے. یہ قاسم کیوں جا رہا ہے؟ نانا کی امت گنہگار ہے، کہیں جہنمی نہ ہو جائے. نانا حسین کی امت کو جہنم سے جنت کی طرف پہنچا رہا ہے. کہا حسین پھر تمہارا گھر کا چراغ کون جلائے گا؟ کہا میں نانا کے حسین کی میں اپنے نانا کی امت کو بچاؤں گا، میرا نانا میرے نسل کو بچائے گا. پھر حسین فرماتے ہیں عباس تو چلا جا، تو جا کر کے کنویں کھود. جناب عباس چلے جاتے ہیں کنویں کھودنے کے لیے. امام حسین کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کبھی علی اصغر کا لاشا لاتے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا لاتے ہیں، کبھی قاسم کا لاتے ہیں. چھوٹے بچے علی اصغر کا لاشا لا رہے تھے. جب کوئی نہ بچا خاندان نبوت میں، کوئی نہ بچا، صرف بیمار زین العابدین تھے. امام حسین نے دیکھا کوئی نہیں بچا ہے، کہا اب جا کر کے عباس کو بتا دوں. امام حسین اپنے امامہ اتارتے ہیں، اپنے سر سے امامہ اتار دیتے ہیں، اس امامے کو کندھے پہ ڈالتے ہیں. حسین عباس کی طرف چلتے ہیں. عباس وہاں پہ کنویں کھود رہا ہے. امام حسین عباس کی طرف چلتے ہیں. جناب عباس جیسے ہی دیکھا حسین تشریف لا رہے ہیں، امام حسین کو دیکھا فوراً اپنے سر سے امامہ اتار کر کنارے ڈالا، فوراً اپنی تلوار کو اٹھا کے پھینک دیا، اپنے نیزے کو اٹھا کے پھینک دیا. حسین کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، حسین کی طرف دوڑتے ہیں. حسین دیکھتا ہے، حسین چلانے لگتے ہیں اے عباس، اے عباس میرے قریب آ جاؤ، اے عباس میرے قریب آ جاؤ. عباس دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کہا بھیا حسین کیا ہوا؟ امام حسین فرماتے ہیں عباس تجھے معلوم ہوا انہوں نے میرے قاسم کو مار دیا، انہوں نے میرے علی اکبر کو مار دیا، انہوں نے میرے علی اصغر کو مار دیا. اے عباس اب اس دنیا میں مجھے تیرے سوا کوئی نہیں بچا، اب اس دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں بچا. جناب عباس فرماتے ہیں بھیا حسین مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں آپ کا رونا دیکھ رہا تھا، علی اصغر کا چلانا دیکھ رہا تھا، علی اکبر کا توپنا دیکھ رہا تھا، میں قاسم کو دیکھ رہا تھا. امام حسین فرماتے ہیں عباس پھر بھی نہیں تو آیا؟ کہا مولا میں جب آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے سوچتا تھا اماں فاطمہ کا ہاتھ میرے سینے پہ آتا تھا. کہا اے عباس تو نہ جانا، اگر تو چلا گیا حسین یتیم ہو جائے گا. امام حسین نے
اپنے خاندان کے نبوت کے ایک ایک چراغ کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے درخت کے لیے سینچ کر ہم تک پہنچا دیا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دین کو پوری طریقے سے فالو کریں۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، ہم دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں، دین سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ہمارا لباس، ہمارا طریقہ، ہماری زندگی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو دیکھنا ہے۔ میرے پیاروں، نہیں، دنیا چند دنوں کی ہے، تم کو مرنا ہے۔ کیا اپنی موت کے لیے نہیں سوچا؟ اللہ کی بارگاہ میں تم کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ میں کفاروں کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہوں، یہود نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہوں، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیاروں، ابھی وقت ہے، اپنی زندگی کو رسول کے طریقے پہ گزارو، رسول کے طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور تم اس دنیا سے خالی چلے جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا عامل بنائے، پیارے رسول کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا، میری طبیعت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ضرور آگے کی گفتگو کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھے اور محفل سماع۔